خواجہ احمد عباس کے افسانوی مجموعے ایک لڑکی میں شامل افسانہ ناگن۔ مہینے میں ایک آدھ مبارک دن ایسا ہوتا ہے جب بلا ارادہ صبح سویرے میری آنکھ کھل جاتی ہے، اور جب کبھی بھی ایسا سانحہ درپیش آتا ہے تو بندہ سیر کو ضرور جاتا ہے۔ ٹانگوں کو زیادہ تکلیف دینے کی ضرورت نہیں، رانی کا باغ مکان کے برابر ہی ہے، سیدھا وہاں پہنچ جاتا ہوں۔ باغ پر بہار ہوتی ہے، مالی پھولوں کو پانی دیتے ہوتے ہیں، تالاب میں مرغابیاں کنول کے پھولوں کے درمیان تیرتی ہوتی ہیں، کوئل کی کوک کے ساتھ شیر کے دہاڑنے کی آواز بھی سنائی دیتی ہے۔ بندروں کے پنجرے کے سامنے بعض لوگ کھڑے ہوئے اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے ہوتے ہیں۔ رانی کے باغ میں بھانت بھانت کے جانور اور انسان ملتے ہیں، بھانت بھانت کی بولیاں سنائی دیتی ہیں، لیکن وہاں میں نے آج تک کسی کو اقبال مرحوم کے اشعار گاتے ہوئے کبھی نہ سنا تھا۔ اس صبح کو میرے کان میں آواز آئی، میں جو روئے قبلہ ہوا کھڑا تو حرم سے آنے لگی صدا۔ تو مجھ کو پہلے تو تعجب ہوا اور پھر غصہ آیا کہ یہ شخص آخر کیوں شعر کو غلط پڑھ کر مرحوم شاعر کی روح کو تکلیف دے رہا ہے۔ آواز کی سمت گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ باغ کے ایک کونے میں ایک شخص تنہا بینچ پر بیٹھا مزے لے لے کر یہی مصرع دہرا رہا ہے، میں جو روئے قبلہ ہوا کھڑا تو حرم سے آنے لگی صدا۔ گانے والی کی وضع قطع کافی دلچسپ تھی، حسین تو نہیں مگر بدصورت بھی نہ تھا۔ عمر کوئی 30 برس کی ہوگی، داڑھی مونچھ مڑی ہوئی، دوہرا بدن، صحت بہت اچھی اور چہرے پر خون کی سرخی، جس سے صاف معلوم ہوتا تھا کہ ابھی بمبئی میں ایرانی ہوٹلوں کا کھانا کھانے کا زیادہ اتفاق نہیں ہوا۔ میں نے ایک افسانہ نگار کی متجسس نگاہ اس پر ڈالی اور دماغ میں اس کا پورا حلیہ محفوظ کر لیا۔ شکل و صورت کے مطالعے کے بعد اس کے لباس پر نظر کی تو دیکھا کہ ایک قیمتی کپڑے کے سوٹ میں ملبوس ہے، مگر کوٹ اور پتلون کی ساخت صاف بتا رہی تھی کہ گاؤں نہیں تو کسی قصبے کے درزی کے ہاتھوں کی سلائی ہے۔ باوجود سخت گرمی ہونے کے واسکٹ بھی زیب تن تھی، جس کی جیب میں سے ایک چاندی کی موٹی گھڑی کی زنجیر نمودار تھی۔ سر پر ذرا پرانی وضع کا ہیٹ تھا اور قریب ہی چھڑی، چھتری اور برساتی رکھی تھی۔ معلوم ہوتا تھا کہ حفظ ما تقدم کے خیال سے یہ سب سامان ساتھ لیا گیا تھا۔ ابھی میں دل میں یہ فیصلہ کر ہی رہا تھا کہ یہ شخص یوپی یا پنجاب کے کسی چھوٹے سے قصبے کا رئیس ہے جو بمبئی کی سیر کو آیا ہے، کہ ان حضرت نے پھر میں جو روئے قبلہ ہوا کھڑا تو حرم سے آنے لگی صدا کا نعرہ لگانا شروع کر دیا۔ اب تو مجھ سے نہ رہا گیا اور میں بینچ پر جا کر بیٹھ گیا، اور جیسے ہی وہ سانس لینے کے لیے رکا کہ میں نے معاف کیجئے کہہ کر دخل در معقولات شروع کر دیا۔ معاف کیجئے مگر مجھے کہنا پڑتا ہے کہ آپ یہ مصرع غلط پڑھ رہے ہیں۔ اصل میں اقبال مرحوم نے لکھا تھا، کبھی قبلہ رو جو کھڑا ہوا تو حرم سے آنے لگی صدا۔ میں سمجھتا تھا کہ یہ شخص مجھ کو ڈانٹ دے گا کہ تم کون ہو اعتراض کرنے والے، مگر اس نے ملائمت سے جواب دیا، شکریہ مگر مجھے تو اسی طرح یاد ہے، اور پھر مسکرا کر، آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ میں غلط مصرع پڑھ رہا ہوں؟ میرا مکان قریب ہی ہے، آپ وہاں چلیے تو میں آپ کو بانگے درا میں دکھا سکتا ہوں۔ امید کے خلاف وہ فوراً ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ راستے میں باتیں کرنے سے معلوم ہوا کہ وہ اردو انگریزی ادب سے بخوبی واقف ہے۔ میں نے پوچھا، آپ نے کہاں تعلیم پائی ہے؟ تو اس نے بلا تکلف جواب دیا، واقعہ یہ ہے کہ میں نے کسی کالج یا یونیورسٹی میں نہیں پڑھا۔ میری والدہ مجھے دور بھیجتے ہوئے گھبراتی تھیں، انہوں نے گھر پر استاد رکھ کر ملیحہ آباد ہی میں تعلیم دلوائی، اور پھر طفلانہ سادگی کے ساتھ۔ آپ نے ملیحہ آباد کا نام سنا ہوگا، وہاں کا سفیدہ آم مشہور ہے۔ میں نے کہا، بدقسمت ہے وہ شخص جس نے ملیحہ آباد کے سفید آم نہیں کھائے، اور میں تو خود کو خوش قسمت لوگوں میں شمار کرتا ہوں۔ اے حضرت، آپ میرے باغ کے سفیدی آم کھائیں تو سفیدے کو بھول جائیں۔ تمام ہندوستان میں صرف میں نے سفیدے میں فجری کی قلم لگا کر سفیدی آم نکالے ہیں۔ اگر ممکن ہوا تو میں اگلی فصل میں 2-4 ٹوکرے بھیجوں گا، پھر آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ سفیدی میں آپ کو فجری کی خوشبو اور نزاکت اور سفیدے کا مزہ ملے گا۔ اس کی باتوں میں عجیب بے تکلفی اور بھولا پن تھا۔ بمبئی جیسے تجارتی شہر میں جہاں ہر شخص چاپلوسی سے دوسروں کا روپیہ ایٹنا جانتا ہے، ایسے آدمی کم ملتے ہیں۔ تو آپ آموں کی کاشت کرتے ہیں؟ میں نے سوال کیا۔ جی ہاں، جب سے زرعی پیداوار کی قیمتیں اتنی گھٹ گئی ہیں، کھیتی میں کوئی منافع نہیں رہا۔ ہاں، 2-4 آموں کے باغ ہیں جن سے کچھ گزارے کی صورت ہو جاتی ہے۔ یہی باتیں کرتے ہوئے ہم مکان پہنچ گئے۔ میں نے اپنے غلام سے چائے بنانے کو کہا اور کتابوں کی الماری میں سے بانگے درا نکال کر اپنے دعوے کی تصدیق کر دی کہ اصل مصرع کبھی قبلہ رو جو کھڑا ہوا تو حرم سے آنے لگی صدا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ کھسیانہ سا ہو گیا اور کہنے لگا،
معاف کیجیے گا، میری جہالت کی وجہ سے آپ کو اتنی تکلیف ہوئی۔ میں نے موضوع بدلنے کے لیے دوسری باتیں شروع کر دی۔ چائے آنے پر ہم دونوں آرام سے بیٹھ کر گفتگو کرنے لگے۔ وہ اس قدر صاف گو واقع ہوا تھا کہ تھوڑی ہی دیر میں مجھے اس کے متعلق بہت سی باتیں معلوم ہو گئیں۔ اس کا نام شکور تھا، والد کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا، گھر کی جائیداد کافی تھی، اس لیے معاش کی فکر نہ تھی۔ خاندان میں 2 ہی فرد تھے، وہ اور اس کی والدہ، جن کو بیٹے سے اس قدر محبت تھی کہ آنکھ سے اوجھل نہ ہونے دیتی تھی۔ اس لیے اسکول یا کالج میں بھی پڑھنے نہ بھیجا، بلکہ گاؤں ہی میں گھر پر استاد رکھ کر بیٹے کو مکمل تعلیم دلائی۔ یہی وجہ تھی کہ گو شکور کا مطالعہ وسیع تھا اور عام واقفیت بھی کافی تھی، مگر اس پر وہ ظاہری رنگ و روغن نہ تھا جو کالج میں چڑھتا ہے۔ پہلی دفعہ اس کی والدہ نے اتنے لمبے سفر کی اجازت دی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ وہ بمبئی جیسے مصروف اور تیز رو شہر میں آ کر کچھ گھبرا سا گیا تھا۔ آپ کی کتابیں دیکھ سکتا ہوں؟ اس نے پوچھا اور الماریوں کے قریب جا کر غور سے کتابوں کے نام پڑھنے شروع کر دیے۔ ایک الماری کے اوپر کے خانے میں میرا ناول ناگن بھی رکھا تھا۔ اس نے جلد وہاں سے نکال کر کہا، خوب ناول ہے، کیا آپ کو بھی پسند ہے؟ کوئی خاص خوبی تو مجھے نہیں نظر آتی، میں نے تکلفاً کہا۔ تو میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کو کیوں نہیں پسند آیا؟ اس لیے کہ یہ خود میرا لکھا ہوا ہے۔ یہ سن کر اس نے ازحد مسرت کا اظہار کیا۔ اخاہ، تو سلیم صحافی کے نام سے آپ ہی ناول اور کہانی لکھتے ہیں؟ آپ سے ملنے کا تو بڑا اشتیاق تھا۔ سوال کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ ہر ماہ مختلف کتب فروشوں سے تمام نئی مطبوعات اور رسائل وغیرہ منگا کر پڑھتا رہتا ہے۔ ادبی رسائل وغیرہ میں ناگن کا کافی چرچا رہا تھا، اور پہلے ہی سال ہاتھوں ہاتھ 2 ایڈیشن فروخت ہو چکے تھے، اس لیے کچھ تعجب نہ تھا کہ اس کے پاس بھی یہ ناول پہنچ گیا ہو۔ وہ کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا، گویا کوئی سوال کرنے کا ارادہ کر رہا ہے، پھر بولا، آپ سے اس ناول کے متعلق ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ شوق سے، میں نے یقین دلایا۔ کیا یہ واقعہ نہیں کہ اس میں آپ نے ناگن یا اوشا رانی کا کریکٹر جو پیش کیا ہے وہ ہندوستان ٹاکیز کی اسٹار زرینہ کو پیش نظر رکھ کر لکھا ہے؟ مجھے اقرار کرنا پڑا۔ دراصل ناگن چربا تھا زرینہ کی زندگی کا، جس میں نے ایک کامیاب اور چالاک فلم ایکٹریس کے کردار کو پیش کیا تھا۔ زرینہ ان عورتوں میں سے تھی جن کی زندگی کا مقصد ایک ناگن کی طرح اپنے حسن سے لوگوں کو فریفتہ کر کے ان کو ڈسنا ہوتا ہے۔ میرے خیال میں وہ سچی محبت کرنے کی صلاحیت ہی نہ رکھتی تھی، مگر وہ حسین تھی، ازحد حسین۔ وہ دنیا کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا گر جانتی تھی۔ پروانوں کی طرح لوگ اس کے گرد رہتے تھے، لیکن اس نے کبھی کسی سے محبت نہ کی تھی، مگر پھر بھی اس کے عشاق کی بھیڑ بھاڑ کبھی کم نہ ہوتی تھی۔ جو اس کے جال میں ایک دفعہ پھنس گیا وہ کبھی نہ نکل سکا۔ اس ناگن کے کاٹے کا کوئی منتر ہی نہ تھا۔ یہی سب میں نے اپنے ناول میں لکھا، اور میرے دوستوں کی رائے تھی کہ وہ ایک کامیاب قلمی تصویر تھی جس میں زرینہ کے تمام خد و خال نمایاں تھے۔ کمال تو یہ تھا کہ خود زرینہ کو اقرار تھا۔ جس دن ناگن شائع ہو کر پہلی بار بازار میں آئی، اس سے اگلے ہی دن اس نے مجھے ٹیلی فون کیا تھا۔ آپ کے ناول پر مبارکباد دیتی ہوں، مگر ایک چھوٹی سی غلطی آپ نے کی ہے۔ میرا پسندیدہ رنگ فیروزی نہیں بلکہ آسمانی ہے۔ میرا خیال تھا کہ میرا ناول پڑھ کر وہ ازحد خفا ہوگی، ہر شخص سے میری شکایت کرے گی، ممکن ہے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے، لیکن مذاق سلیم کے اس اظہار سے مجھے سخت تعجب ہوا۔ تو آپ مس زرینہ کو ذاتی طور پر جانتے بھی ہوں گے؟ شکور نے پوچھا۔ جی ہاں، میں نے کہا۔ اخبار نویس اور فلمی ناقد کی حیثیت سے اکثر فلمی ستاروں سے ملنا ہوتا ہے۔ زرینہ میں اور جتنی برائیاں ہوں، ملنے جلنے میں وہ بہت با اخلاق اور ملنسار واقع ہوئی۔ آپ دل میں سوچیں گے کہ یہ شخص میرے اخلاق سے فائدہ اٹھا رہا ہے، لیکن کیا آپ مس زرینہ سے میرا تعارف کرا سکتے ہیں؟ میں نے جواب دینے سے پہلے کچھ توقف کیا۔ فلمی حسینوں کا عشق شمالی ہند کے بہت سے نوجوانوں کو بمبئی کھینچ لاتا ہے، اور ان میں سے اکثر حضرات مجھ سے فرمائش کرتے رہتے تھے کہ ان کی ملاقات کسی فلم اسٹار سے کرا دوں، مگر میں نے اس قسم کی ذمہ داری سے ہمیشہ پہلو تہی اختیار کی تھی۔ شکور اتنا سیدھا اور شریف آدمی معلوم ہوتا تھا کہ اس کو بیوقوف بنانا زرینہ کے بائیں ہاتھ کا کام تھا۔ میں نے سوچا کہ اس خطرے سے اس کو آگاہ کر دوں۔ دیکھیے، آپ شاید ان فلم اسٹار عورتوں سے واقف نہیں ہیں، ان سے دور رہنا ہی بہتر ہے، خصوصاً آپ جیسے شریف آدمی کے لیے۔ میں نے جملہ ختم نہ کیا تھا کہ وہ ہنسنے لگا، بچوں کی طرح کھلکھلا کر۔ آپ ڈریے مت، میں اتنا بیوقوف نہیں ہوں جتنا آپ مجھے سمجھتے ہیں۔ اب تو میرے لیے کوئی چارہ نہ تھا۔ میں نے وعدہ کر لیا کہ آئندہ اتوار کو جب زرینہ کی نئے فلم پریم پجارن کا افتتاح ہوگا تو میں شکور کو ساتھ لے جاؤں گا اور موقع ملنے پر اس کا تعارف کرا دوں گا۔ ممبئی کی فلمی اور صحافی زندگی میں کسی اچھی فلم کا افتتاح ایک دلچسپ موقع ہوتا ہے۔
اسٹوڈیو کے مالک سیٹ صاحب پھولے نہیں سماتے، گھڑی گھڑی ٹکٹ گھر کی طرف جاتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ ٹکٹ ختم ہو گئے کا بورڈ ابھی لگا ہے یا نہیں۔ فلم کے ہیرو صاحب سر میں معمول سے زیادہ تیل ڈال کر ایک نیا شوخ رنگ کا سوٹ اور چیختے ہوئے رنگ کی ٹائی زیب تنگ کیے ہوئے اور ہالی ووڈ کے کسی فلم اسٹار کی وجہ کی مونچھیں بنائے ہوئے بڑی شان سے ٹہل رہے ہیں کہ تماشائیوں کو ایک دوسرے سے یہ کہنے کا موقع ملے، وہ دیکھو ماسٹر کو، اس فلم کا ہیرو یہی ہے۔ یار کتنا خوش قسمت انسان ہے، زرینہ کے ساتھ ایکٹنگ کرتا ہے۔ فلمی خواتین بھی آج بہترین لباس میں موجود ہیں۔ لطف یہ ہے کہ جن ایکٹریسوں نے فلم میں نہایت معمولی کردار کیا ہے وہ سب سے بھڑکدار ساڑی پہنے ہیں، چہرے پر پاؤڈر اور سرخی لگائے ہیں تاکہ شاید کسی کو یہ دھوکہ ہو جائے کہ ہیروئن یہی ہیں۔ ان بھڑکدار رنگین تتلیوں کے رد عمل کے لیے اخبار نویس اور تنقید نگار بھی موجود ہیں۔ لباس کا تو ذکر ہی کیا ہے، بیچارے شکل سے فاقہ زدہ معلوم ہوتے ہیں۔ اکثر چھوٹے موٹے رسالوں کے ایڈیٹر اسٹوڈیو کے مالک صاحب کی دربارداری کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ خوشامد سے اشتہار حاصل کر لیں گے۔ زرینہ حسب معمول ہلکے فیروزی رنگ کی معمولی ساڑی پہنے ہوئی تھی۔ یہ اس کی چالاکی تھی کہ ہمیشہ سادہ لباس پہنتی تاکہ لوگوں پر اپنی معصومیت کا سکہ جما سکے۔ اس کے گرد ہمیشہ کی طرح پروانوں کا جمگھٹ تھا۔ ایکٹر، اخبار نویس، نوجوان تاجر، رئیسوں کے لڑکے سب اس کے دربار میں موجود تھے۔ میں اور شکور ایک کونے میں کھڑے باتیں کر رہے تھے کہ زرینہ نے دور سے دیکھا اور ہماری طرف خود بڑھی۔ میں نے اس کو پریم پجارن کی تکمیل پر مبارکباد دی اور یہ موقع مناسب دیکھ کر فوراً شکور کا تعارف کرا دیا۔ یہ میرے دوست عبدالشکور ہیں، آپ ملیح آباد کے رہنے والے ہیں اور ادبی ذوق رکھتے ہیں، آپ سے ملنے کا بڑا اشتیاق تھا۔ اچھا، آپ ملیح آباد کے رہنے والے ہیں جہاں کے آم مشہور ہیں، بڑے خوش قسمت ہیں آپ۔ مگر یہ تو بتائیے کہ اتنے عرصے میں کسی دوست نے مجھے اشارہ کیا تو میں ادھر چلا گیا۔ اس سے باتیں کر کے لوٹا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے شکور اور زرینہ کو بدستور آموں کے متعلق گفتگو میں مصروف پایا۔ وہ کہہ رہی تھی، سچ پوچھیے تو جو شخص آم کی قدر نہیں کر سکتا وہ ہندوستانی کہلانے کا مستحق نہیں ہے، ہمارا قومی پھل ہے تو آم ہی ہے۔ اتنے میں تماشا شروع ہونے کی گھنٹی بجی اور سب لوگ سنیما ہال کی طرف بڑھے۔ زرینہ نے شکور کو اپنے ہمراہ بیٹھنے کی دعوت دی، جس پر بہت سی حاسدانہ نظروں نے اس کو گھور کر دیکھا۔ مجھ کو تعجب ضرور ہوا، مگر میں سمجھ گیا کہ یہ معلوم کر کے کہ شکور گھر کا رئیس ہے، زرینہ اس کو بیوقوف بنا رہی ہے۔ میں ان سے اگلی نشست پر جا کر بیٹھ گیا۔ روشنیاں گل ہو گئیں۔ پردے پر زرینہ کا نام جب آیا تو حال تالیوں سے گونج اٹھا۔ فلم شروع ہو گئی۔ معمولی قسم کی فلم تھی، وہی پرانی کہانی جو دیوداس کے بعد سے 90% ہندوستانی فلموں میں ہوتی ہے۔ ایک تھا لڑکا، ایک تھی لڑکی، دونوں میں پریم تھا۔ والدین دوسری جگہ شادی کرنا چاہتے تھے، یہ دونوں گھر سے بھاگ کھڑے ہوئے، مختلف مصیبتیں پڑیں، درجن بھر گانے گائے گئے۔ عین اس موقع پر جب لڑکے کے والدین اپنی رضامندی دینے پر تیار ہوئے تھے، وہ ایک گانا گاتا ہوا رخصت بملک عدم ہوا، لڑکی اس کی یاد میں سنیاسی ہو گئی۔ کہانی جیسی بھی ہو، زرینہ کی اداکاری معمول سے زیادہ کامیاب تھی۔ معلوم ہوتا تھا کہ اس نے آرٹ کا تمام نچوڑ اس فلم میں پیش کر دیا ہے۔ پریم پجارن بلا شک اس کی بہترین فلم تھی، مگر میں تماشا سے محظوظ نہ ہو سکا کیونکہ تمام عرصہ شکور اور زرینہ باتیں کرتے رہے۔ وہ دلچسپ باتیں کرنے میں کمال رکھتی تھی، لیکن اس قسم کی باتیں کرتے ہوئے میں نے اس کو کبھی نہ سنا۔ شکور اس کو اپنے باغ، اپنے کھیت، اپنے گاؤں کے حالات سناتا رہا، لکھنؤ کے قابل دید مقامات گنائے۔ زرینہ نے اپنے بچپن کے واقعات دہرائے، فلم اسٹاروں کی طرح نہیں کہ بچپن سے میں محسوس کرتی تھی کہ میری روح اداکاری ہی کے ذریعے ظاہر ہو سکتی ہے، بلکہ بچوں کی طرح۔ ارے میں بھی لڑکپن میں بڑی شریر تھی۔ ہمسائے میں آم کا درخت تھا، جب سب سو جاتے تھے تو چپکے سے اٹھ کر کچی کچی کیریاں چرا لاتی تھی، جس کی کبھی چٹنی بنتی تھی، کبھی اچار۔ تماشا ختم ہوا تو میں اس مسئلے پر غور کر رہا تھا کہ کیا نفسیات کا مکمل ماہر بھی عورت اور اس کی نسوانی گہرائیوں کو سمجھ سکتا ہے؟ رخصت ہوتے وقت زرینہ نے شکور کو دوبارہ ملنے کی دعوت دی اور مجھ سے کہا، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے شکور صاحب سے ملاقات کرائی۔ عجیب اتفاق ایسا ہوا کہ اس کے بعد شکور یا زرینہ سے کئی مہینے ملاقات نہ ہو سکی۔ شکور میرے مکان پر ایک بار آیا، مگر میں باہر تھا۔ پھر میں چند ماہ کے لیے دنیا کی سیاحت کے لیے نکل گیا۔ جب میں واپس بمبئی پہنچا تو مکان پر ڈاک کا ایک انبار تھا۔ میں نے پہلے چند فلمی رسالے کھول کر دیکھنے شروع کیے تاکہ تازہ ترین فلمی خبریں پڑھوں۔ فلم نامہ کے پہلے ہی صفحے پر کیا دیکھتا ہوں کہ زرینہ اور شکور کی اکٹھی تصویر، جس کے نیچے لکھا تھا، ہندوستان کی مایہ ناز اداکار زرینہ اور ان کے شوہر عبدالشکور۔ یہ دیکھ کر مجھ کو ایسا محسوس ہوا جیسے میرے ساتھ سخت دغا کی گئی ہے، اور واقعہ بھی یہ تھا۔
شکور کے ساتھ شادی کر کے زرینہ نے پوری اس تصویر کو غلط ثابت کر دیا جو میں نے ناگن میں پیش کی تھی۔ میرے دماغ میں دور دور بھی یہ گمان نہ گزرا تھا کہ وہ شکور جیسے سیدھے اور غیر دلچسپ انسان کے ساتھ شادی کرے گی۔ اس نے بڑے بڑے رئیسوں، تاجروں، ادیبوں اور شاعروں کو ٹھکرا دیا تھا۔ اگر وہ کسی کلرک، کسی نائب تحصیلدار، کسی فاقہ زدہ اخبار نویس سے بھی شادی کر لیتی تب بھی مجھے اتنا تعجب نہ ہوتا۔ زرینہ، حسین فسونکار چالاک زرینہ، اور شکور، بیچارہ سیدھا سادہ دیہاتی شکور، دونوں تصویریں گویا میری پیشانی اور استعجاب پر مسکرا رہی تھیں۔ خط کھول کر پڑھنے شروع کیے۔ کتب فروشوں کا بل، درزی کا بل، مالک مکان کا بل، بجلی کا بل، رسالوں کے ایڈیٹروں کے تقاضے کہ مضمونی افسانہ بھیجو، ان شادیوں کے رقعے جو کئی مہینوں ہوئے ہو چکی تھیں، پرانے دعوت نامے، اور انہی میں ایک خط شکور اور زرینہ دونوں کی طرف سے۔ صرف چند سطریں تھیں: ہم دونوں بہت مشکور ہوں گے اگر آپ چند روز کے لیے ملیح آباد آ کر ہمارے ساتھ ٹھہریں۔ سفیدی عام آپ کے منتظر ہیں، مخلص شکور اور زرینہ۔ میں نے طے کر لیا کہ میں اس راز کی تہہ تک پہنچنے کے لیے ملیح آباد ضرور جاؤں گا۔ دوسرے اخبار پڑھنے کے بعد معلوم ہوا کہ زرینہ نے اسٹوڈیو کو خیر آباد کہہ دیا ہے۔ پریم پجارن اس کی آخری فلم تھی۔ اگلے مہینے کسی کام سے لکھنؤ جانا ہوا تو میں تار سے اطلاع دے کر ملیح آباد پہنچ گیا۔ شکور اور زرینہ دونوں اسٹیشن پر لینے آئے۔ زرینہ اب ایک سادے غرارے اور دوپٹہ قمیض میں ملبوس تھی۔ اس کے چہرے پر سرخی تھی، غازے کی نہیں بلکہ صحت کی علامت۔ وہ دونوں مجھے دیکھ کر ازحد خوش ہوئے۔ گھر لے جا کر اتنی خاطر کی اور اتنے آم کھلائے کہ میں 2-4 ہی دن میں پریشان سا ہو گیا۔ ان دونوں کی زندگی قابل رشک تھی۔ شکور ہر صبح کو اپنے باغ اور کھیتوں کی نگرانی کرنے کے لیے جاتا، زرینہ گھر کا کاروبار دیکھتی۔ کبھی کبھی وہ باغ میں پہنچ جاتی اور پھر دونوں ساتھ ساتھ واپس آتے۔ باغ اور کھیتوں سے ملا کر کوئی بہت آمدنی معلوم نہ ہوتی تھی، مگر ان کو اس کی کوئی فکر نہ تھی۔ ایک سابق فلم اسٹار کو اس دیہاتی ماحول میں دیکھ کر تعجب ضرور ہوتا تھا، مگر زرینہ کے طرز عمل سے یہ بالکل نہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ یہاں نووارد ہے، بلکہ ایسا ظاہر ہوتا تھا گویا اس کی تمام عمر یہیں کٹی ہے۔ جب مجھے یہاں رہتے 1 ہفتہ ہو گیا تو میں نے باصرار ان دونوں سے واپسی کی اجازت حاصل کی۔ جس شام کو میں روانہ ہونے والا تھا، دوپہر سے کھانے سے فراغت پا کر میں نے ہمت کر کے سوال کر ہی ڈالا جو مجھے اتنے عرصے سے پریشان کیے ہوا تھا۔ ایسا سوال کرنا بد تہذیبی تو ضرور ہے، میں نے جھجکتے ہوئے کہنا شروع کیا۔ امید ہے معاف کیا جاؤں گا، مگر پھر بھی پوچھنا پڑتا ہے کہ کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ کس طرح سے فقرہ پورا کروں۔ شکور نے مسکرا کر زرینہ کی طرف دیکھا اور وہ ہنس کر مجھ سے مخاطب ہوئی۔ آپ یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں نا کہ ایک ناگن گھریلو بلی کیسے بن گئی؟ میں نے گردن کے اشارے سے ہاں کہا۔ اگر آپ ایک سابق فلم اسٹار کا یقین کر سکتے ہیں تو میں کہوں گی کہ وہ ناگن دراصل ہمیشہ گھریلو بلی ہی تھی۔ ناگن کا روپ اس لیے تھا کہ فلمی دنیا میں معصوم کھرکھر کرتی ہوئی بلیوں کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ اس روپہلی نظر فریب ماحول میں دھوکہ ہی اصلیت ہے اور سوانگ روزمرہ کا دستور۔ اگر میں ظاہراً بھی ایک سیدھی سادی دیہاتن رہتی تو کامیابی کا دروازہ میرے لیے ہمیشہ بند رہتا۔ اس کے علاوہ معاف کیجیے گا، آپ کے ہم پیشہ حضرات نے فلم ایکٹریسوں کو اس قدر بدنام کیا ہے کہ اگر میں تصنع سے کام نہ لیتی اور سادہ برتاؤ رکھتی تب مجھے اور بھی زیادہ عیار اور چالباز سمجھا جاتا۔ تو میں نے جو کچھ اپنے ناول ناگن میں لکھا تھا وہ بالکل غلط تھا۔ شکور بیچ میں بول پڑا اور پھر مسکراتے ہوئے، وہ تو میں ناول پڑھ کر ہی سمجھ گیا تھا۔ تو آپ کا مطلب ہے کہ آپ بغیر ملے اپنی بیگم صاحبہ کے کردار کو اتنا پہچانتے تھے؟ میں زرینہ کو جانتا تو نہ تھا، مگر ہندوستانی افسانہ نگاروں اور ناول نویسوں کی کمزوریوں سے بخوبی واقف تھا۔ آپ نے ناگن کا کریکٹر جو پیش کیا تھا وہ ناممکن الوجود تھا۔ انسان خواہ فلم اسٹار ہو یا مولوی، اس میں انسانیت کا جوہر مفقود نہیں ہوتا۔ ناگن کے ظاہری روپ کو تو آپ نے ضرور دکھایا، مگر آپ یہ نہ معلوم کر سکے اس کا دل آخر عورت کا تھا۔ آپ کا ناول غلط نہیں تھا، مگر وہ ایک ایسی تصویر کی طرح تھا جو بذات خود صحیح ہو مگر الٹی لٹکا دی گئی ہو۔ میں چند لمحے کے لیے خاموش بیٹھا رہا۔ معلوم ہوتا تھا کہ میری نظر سے ایک پردہ ہٹ گیا ہے۔ اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ ناگن کا کردار پیش کرنے میں کتنی غلطی پر تھا۔ موضوع بدلنے کے لیے میں نے زرینہ سے سوال کیا، تو کیا آپ نے فلمی دنیا کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا؟ جی ہاں، اس نے جواب دیا، مگر اس لیے نہیں کہ یہ برا کام ہے یا مخرب الاخلاق ہے۔ ہر پیشہ برا ہو سکتا ہے اگر اس میں برے لوگ لیے جائیں، مگر ہر اداکار کو اپنی کامیابی کے معیار پر پہنچ کر اپنی زندگی ختم کر دینا چاہیے، ورنہ ایک دن خود اسٹوڈیو والے اس سے استعفیٰ طلب کریں گے۔ اتنے میں زنان خانے سے ایک نحیف آواز آئی، زرینہ بیٹی یہ پان لے جاؤ۔ میری والدہ
شکور نے کہا جب زرینہ اٹھ کر گئی۔ آپ کو یہ معلوم کر کے تعجب ہوگا کہ زرینہ نے چند ہی روز میں اتنی قدامت پسند خاتون کو بھی خدمت سے اپنا گرویدہ بنا لیا ہے۔ اس شام کو میں رخصت ہو کر لکھنؤ واپس آیا اور وہاں سے بمبئی کے لیے ٹرین بدلی۔ اسٹیشن پر ایک کتب فروش لڑکا اور ناول کے ساتھ ناگن بھی بیچ رہا تھا۔ مجھ سے کہنے لگا، صاحب یہ ناول لیجئے، بہترین ناول ہے، بس 2 جلدیں رہ گئی ہیں۔ میں نے 2 جلدیں خرید لی اور جب ٹرین روانہ ہو گئی تو ان کو درجے سے باہر پھینک دیا۔ یہی وجہ ہے کہ باوجود پہلے ایڈیشنوں کی اتنی مقبولیت کے ناگن کا تیسرا ایڈیشن شائع نہ ہوا اور نہ ہوگا۔